بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العزت نے ہم کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور قرآن مجید جیسی وہ کتاب ہم کو عطا فرمائی جو ہمارے لیے دنیا کے مسائل کا حل اور آخرت کی نجات کا راز اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں کرۂ ارضی پر مسلمانوں کی حالت قابل رحم ہے۔ یہ استہزاء کا نشانہ بنتے ہیں، حرمہ نصیبی کی اور بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے میں آپ سے عرض کروں۔ ایک ملک کے سائنسدانوں نے یہ طے کیا کہ ایک تجربہ کیا جائے کہ اگر عقل و خرد کو استعمال نہ کیا جائے اور صرف واقعات کو دیکھ کر اپنے لیے زندگی کا طریقہ بنایا جائے تو کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بندروں کو لے کر ایک کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں ایک سیڑھی رکھ دی اور اس سیڑھی کے اوپر ایک کیلا رکھ دیا اور اس کمرے میں ایسے پائپ لگا دیے جن سے ہائی پریشرائزڈ واٹر پھینکا جا سکتا تھا۔ جب کوئی بندر اس کیلے کو پکڑنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے لگتا تو یہ ان پائپوں کے ذریعے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ کر دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ بندر سیڑھی سے اتر آتا اور بندر یہ سمجھنے لگتے کہ یہ سزا اور یہ عذاب جو ہم کو ملتا ہے یہ سیڑھی پر چڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ لہذا اب سائنسدانوں نے اپنے اس عمل کے مرحلے کو دوسرے مرحلے میں داخل کیا اور ایک نئے بندر کو اس میں داخل کر دیا۔ اب پرانے بندر تو سیڑھی پر چڑھنے کو عذاب سمجھ کر وہ کام چھوڑ چکے تھے، یہ نیا بندر سیڑھی پر چڑھا تاکہ اس کیلے کو پکڑ سکے۔ اب پانی نہیں پھینکا گیا، لیکن دوسرے بندروں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ پھر سے عذاب نہ آ جائے ٹھنڈے پانی کا، اس بندر کو مارنا شروع کر دیا، سیڑھی سے کھینچنا شروع کر دیا۔ نئے بندر نے یہ سمجھا کہ جو مشکل آتی ہے یہ سیڑھی پر چڑھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ بندروں کو بدلتے گئے اور بندروں کا یہ عمل بن گیا کہ اب بندر جب بھی سیڑھی پر چڑھتے تو دوسرے بندر اس کو مارتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے عذاب آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ان بندروں کی نگاہ اس واقعے پر تھی، اسباب و علل پر نہیں تھی، پروز اینڈ کونس پر نہیں تھی۔ جب کوئی قوم سوچنے کے عمل کو چھوڑ کر محض واقعات پر نعرے بازی اور مظاہرے اور پالیسی میکنگ شروع کر دیتی ہے تو ان کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، ان بندروں کی طرح کہ معلوم نہیں ہوتا کیوں مارا جا رہا ہے اور کیوں کوئی پٹ رہا ہے، کیوں کوئی مذاق بن رہا ہے، کیوں ہیومیلیٹ ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ محض ایک واقعہ دیکھ کر اپنے جذبات کا بلا تنظیم کے اظہار شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسباب و علل پر غور نہیں کرتے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں اکانومی ہے، دشمن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، دشمن سازشیں کرتا ہے، لیکن یہ امر بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سازش اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ اسباب و علل پر غور کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دولت عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہر جگہ اور بار بار انسانوں کو جھنجھوڑا، افلا یعقلون، یہ عقل سے کام
کیوں نہیں لیتے؟ آج بھی مسلمان سوچتا ہے کہ عذاب آئے گا نہیں، جب آئے گا عذاب حقیقی تو آئے گا، لیکن عذاب تو اصل میں آ ہی چکا ہے۔ کیسے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ عقل کا استعمال ترک کر دینا ہی تو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم واقعات کے بجائے اسباب و علل پہ غور کرنے کے عمل کو جاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔